الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ تعالی لوگوں سے آپ کو بچائے گا بلا شبہ اللہ تعالی کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب لستم علی شیء تم کسی چیز پر نہیں ہو حتی تقیم التوراۃ والانجیل یہاں تک کہ تم توریت انجیل اور اس چیز کو قائم کرنے لگو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے اور ضرور ان میں سے بہت سارے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ہی اضافہ کرے گی وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی ہے وَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تو کافر لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کریں سورۃ المائدہ کی 2 آیتوں کا ترجمہ کیا گیا یہ 67 اور 68 نمبر کی آیات ہیں 67 اور 68 نمبر کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمائے کہ آپ کی طرف جو کچھ بھی اتارا گیا ہے آپ بغیر کسی لاگ اور لپیٹ کے واضح طور پر اور کھلے طور پر لوگوں تک پہنچا دیں اور اس سلسلے میں کسی جھجک میں نہ پڑیں خواہ یہ عام باتیں ہوں یا خاص باتیں ہوں یعنی اہل کتاب اور یہودیوں سے متعلق آپ کو کچھ بھی چھپانا نہیں ہے اور کسی کا لحاظ اس سلسلے میں نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر آپ نے نہیں کیا اور آپ کی طرف اتاری گئی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا تو آپ نے گویا کہ اللہ کی رسالت اور پیغام کو نہیں پہنچایا معمول چیز بھی چھپانا یہ گویا کہ مکمل پیغام کو چھپانے کے برابر ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس وہی یہ بات کہ پیغام حق پہنچانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کی حفاظت کی ذمہ داری یہ اللہ تعالی کی ہے۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ ابتدا میں مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت خوف کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سو نہیں رہے تھے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہ کاش کوئی نیک آدمی میرا پہرا دیتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے ہتھیاروں کی جھنکار سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا کہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے آیا ہوں کہ آج رات آپ کا پہرا دوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹے کی آواز سنی۔ خراٹے کی آواز، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں، ترمذی کی روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب یہ آیت کریمہ اتری واللہ یعصمک من الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے سر نکالا اور فرمایا لوگو تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے دشمن سے بچانے کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اس طرح سے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے پہرا ہٹا دیا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے وعدے کے زیر سایہ ہو گئے۔ سیرت نبوی کے مطالعے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت واقعی فرمائی، اور مختلف موقعوں پر جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو سخت خطرہ لاحق تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ اس سلسلے میں ایک دیہاتی کے تلوار سونتنے اور کھینچنے کا قصہ معروف ہے۔ اسی طرح یہود بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہا، چکی کا پاٹ گرا کر، تو اللہ نے اس موقع پر بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ اور ایسے کئی مواقع ہیں کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا، یعنی کہ ان کے ارادوں کو مکمل نہیں ہونے دے گا، یا مطلب یہ ہے کہ ہدایت و گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آپ پہنچاتے رہے، اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت لانے والا ہے۔ اگر یہ لوگ ہدایت نہیں لاتے تو آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس آیت کریمہ کی بنیاد پر یہ بات کھلے طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا ان میں سے ہر ایک چیز کو پہنچانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی سی بھی چیز چھپائی نہیں۔ تو
اس سے ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص قسم کا علم، مخصوص علم حضرت علی اور آل بیت کو دیا، تو یہ جھوٹ ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جس نے ایک شخص نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اترنے والی کسی چیز کو چھپا لیا ہے، تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کی تردید فرمائی۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ یعنی اہل بیت کے پاس کوئی اور کتاب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، سوائے اللہ کی کتاب کے، یا اللہ کی کتاب کی اس سمجھ کے جو کسی مسلمان کو عطا کی جائے، یا جو اس صحیفے میں ہے۔ کہتے ابو جحیفہ کہ میں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیت اور قیدیوں کو چھڑانے سے متعلق احادیث، اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے، یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ کہنا کہ اہل بیت کو خاص علم سے نوازا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسروں کو نہیں دیا گیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا انکار ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ صاف لفظوں میں کہہ دیں کہ اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں، یعنی تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے، اور تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے کہ جس پر تم ٹھہر سکو۔ اس وقت تمہیں بنیاد حاصل ہوگی جبکہ توریت اور انجیل پر تم کاربند ہوگے، اس پر عمل کرو گے، اور اس چیز پر بھی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتاری گئی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے توریت اور انجیل کو قائم کرنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا جائے۔ اس لیے کہ توریت اور انجیل میں جہاں دیگر احکام ہے، وہیں اس بات کا بھی حکم موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بعد مفسرین نے لکھا کہ یہی بات مسلمانوں سے بھی کہی جائے گی کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم کتاب اللہ پر اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کافر لوگوں پر غم نہیں کھانا چاہیے۔ یہ سرکش لوگ ہیں، بدتمیز لوگ ہیں، تو یہ ہدایت کی دعوت کو مثبت انداز میں لینے کے بجائے منفی انداز میں لیں گے، اور ان کی سرکشی میں کمی ہونے کے بجائے ان کی سرکشی میں اور کفر میں اضافہ ہی ہو جائے گا۔ انکار کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا انکار کریں گے تو جو کفر پہلے سے ان کی سیروں میں اس میں اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو اگر ایسا ہو تو آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے، اس میں آپ کی کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ آپ کو جو کچھ دیا گیا سب کچھ پہنچا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پہنچا دیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا کہ نہیں پہنچایا ہے تو وہ اللہ پر الزام باندھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام باندھتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا لوگوں سے کہ میرے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو لوگوں نے یہی کہا کہ آپ نے ادا کر دی یہ ذمہ داری، آپ نے ہماری خیر خواہی کر دی اور جو کچھ پہنچانا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچا دیا ہے۔ تو آپ نے سب کچھ پہنچا دیا ہے۔ اور یہی ٹھہر کے یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ دین میں نئی چیزیں نکالتے ہیں، بدعات پیدا کرتے ہیں، تو وہ بھی اگر زبان سے نہ کہے لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں نہیں پہنچائی ہے۔ کہا کہ جو یہ کہتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ۔ جس نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کی اور اس کو اچھا سمجھا، بدعت حسنہ قرار دیا، تو اس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت سے کام لیا۔ تو بدعتیوں کو بھی خبردار ہو جانا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی خبردار ہو جانا چاہیے جو کہتے کہ نہیں، کچھ خاص علم اور کچھ خاص باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اہل بیت کے ساتھ مخصوص
کر دی تھی اور انہی کو دیا تھا. تو یہ الزام تراشی ہے، اتہام تراشی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ دین کی باتوں پر عمل کرو گے، قرآن اور سنت کو تھامو گے تو تمہاری کوئی حیثیت ہوگی، اور اگر قرآن و سنت کو چھوڑ دو گے تو پھر بے حیثیت ہو جاؤ گی، اسی طرح جس طرح یہود اور نصارہ توریت اور انجیل پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے بے وقعت اور بے حیثیت ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس سے کام لینے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.